أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يومهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصلوات. ماہ شعبان بھی یہ سمجھے کہ ختم ہونے والا ہے. ماہ رجب سب نے انشاءاللہ تعالی اعمال و اوراد بجا لا دیے، اور یہ ماہ شعبان بھی. ماہ شعبان میں جو ماہ شعبان کو سمجھ کر اس کے اعمال و اوراد کو بجا لائے اور ماہ رمضان سے متصل کرے، یعنی ماہ شعبان کے آخری دن روزہ رکھ کر ماہ رمضان سے متصل کرے، روایتوں میں ہے کہ وہ شخص رسول اللہ کے ساتھ معشور ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے ایک الگ آیات ہے قرآن کریم میں، اتنی عظمت ہے، لیکن آپ لوگ کچھ زیادہ شعبان اور رجب کے پیچھے پڑے ہو، رمضان سے بھی زیادہ بڑھا کے رکھتے ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو لاجک ہے، ہمارا بھائی لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم نے علی کا نام زیادہ لیا ہے تو کہتا ہے علی کو بڑھا دیا ہے، شعبان اور رجب کے نام زیادہ لیے تو شعبان اور رجب کو زیادہ بڑھا دیا. یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو لاجک ہے، جیسے نماز اور وضو ہے، نماز زیادہ اہم ہے وضو سے. شریعت میں دیکھا جائے تو نماز عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے، اور وضو صرف اور صرف نماز کے لیے ایک مقدمہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے بغیر وضو کی. ذکر محمد قبول نہیں ہے بغیر ذکر علی کا. اور رمضان میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جب تک اپنے آپ کو پاک نہ کرے تو رمضان کے دائرے کے اندر ہم لوگ نہیں گھس سکتے. یہ بہت ایک پاک وقت ہے. ماہ رمضان ایک پاک وقت ہے، ایک ایسے ٹریننگ ہے جو صرف مومنین جا سکتے ہیں اس میں. باقی فاقے میں ہے. باقی جو جاتے ہیں صرف وہ سحری میں اپنا ٹائم گزار لیا ہے، پھر پورا دن سو گیا ہے، پھر نماز ظہر عصر مغرب سے پہلے پڑھ لی، اس کے بعد پھر دسترخوان کا انتظار ہے، اور اس کے بیچ میں اور رات کو جو بھی دل چاہے کرے. اس کو ہم لوگ روزے دار نہیں کہتے. ماہ رمضان مومنوں کا ہے. وہ مومن جو ایک درجہ اور حاصل کرنا چاہتا ہے ماہ رمضان کے ذریعہ، یہ وہ ٹریننگ سنٹر ہے، مومن اس میں داخل ہوتا ہے، متقی خارج ہوتا ہے. آیات میں ہے، بالکل ثابت ہے.
کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے تم پر اس لیے واجب کیا کہ تم تقوی کے طرف جا سکو، تم تقوی اپنا سکو. متقی بنانے کے لیے ہم کو رمضان دیے. تو یہ مومنین کا جگہ ہے، ماہ رمضان مومنین کا وقت ہے. وہ مومن اپنے حساب اور کتاب پہلے سے کرے، بعد میں داخل ہو جائے ماہ رمضان. مومن کے علامتوں میں سے 2 علامت بیان کی ہے. ایک یہ ہے لا یجمع الکبر والایمان فی قلب واحد. یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہی دل میں، ایک ہی قلب میں ایمان اور تکبر جمع نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتا ہے تو وہ ان کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں آ سکتا. وہ تکبر نہیں کرے گا، وہ غرور نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتا. اور ہم نے مثال دیا ہے کہ لوگوں میں رہو، آہستہ آہستہ تمہاری اچھائی پتہ چل جائے گا. ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو زیادہ دکھانے کا کہ دیکھو میں کون ہوں، کیونکہ انسان کے تباہی میں ہے. اور ہم نے مثال دیا ہے غنچے کا ہے، گلاب کا. جب غنچہ ہوتا ہے تو وہ خود آہستہ آہستہ کھل کے گلاب بنتا ہے. اپنے ہاتھوں سے کھولو گے تو وہ پرپر ہو جائے گا اور کسی کام کا نہیں رہے گا. مومن بھی ایسا ہے، اگر اپنے کردار کو اور اپنے خدمات کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس گلاب کے طرح پرپر ہو جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو مومن بغیر تکبر کے، بغیر غرور کے، ہمیشہ انسانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ایسا رہے، بھائی بندی میں، محبت میں، پیار میں، الفت میں رہے. تو ایسے ایسے احادیث پڑھتے ہیں، یقین کرے کبھی میں خود دیکھتا ہوں کہ اتنا سخت حدیث ہے، ہم اس کے اوپر عمل کیسا کریں. مومن کے علامتوں میں سے آج میں نے ایک کتاب میں پڑھی کہ مومن وہ ہے کہ ان کو کوئی گالی دے وہ مسکرا کے اسے دیکھے، وہ اس کا توہین کرے وہ اس کا تعریف کرے، توہین میں اور اضافہ کرے، مومن ان کے لیے طلب مغفرت کرے. یہ مومن کی علامت ہے. اب ہم لوگ معصومین تک نہ جائے، مالک اشتر آپ کے سامنے، اور قصہ ماشاءاللہ آپ لوگ مجلسوں میں اور محفل میں آپ لوگوں نے سنا ہے. مالک اشتر وہ جنگجو ہے مولا علی کا. جب لشکر میں ہوتے ہیں تو دشمن کا لشکر ایک حساب کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ مالک کرا ہوا، اب اس لشکر میں جان ہے. وہ مالک اشتر اس کے لیے معروف تھا کہ جب تلوار چلتی تو پھر کوئی سامنے بچتا نہیں ہے. وہ بازار میں سے جا رہا ہے. اب روایتوں میں ہے، کوئی کہتا ہے چلکا پھینک دیا، کوئی کہتا ہے خربوزہ پھینک دیا، روایتیں الگ الگ ہے. توہین کیا، کوئی چیز پھینکا اس کا اوپر دکاندار نے. تو اس کے دوست نے کہا کہ تم کو بتائیے کس کا اوپر پھینکا ہے؟ کہا مالک کا اوپر. تو اس نے سر پکڑ لیا ہے کہ اب یہ مالک آئے گا اور میرے سر بدن سے جدا کر دے گا. مالک اشتر جنگجو جو لشکر امام علی کا سردار ہے، مالک اشتر گیا. وہ اس کے پیچھے اس نے کہا کہ قبل اس کے وہ تیاری کر کے آ جائے اور مجھے مار دے، کسی جائے خلوت میں میں پکڑ کے اس سے معافی مانگوں اور اس مسئلے کو میں یہیں پہ ختم کر دوں. مالک اشتر جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. مسجد کا دروازہ آ گیا، مالک مسجد کا اندر گیا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے آئے. مالک نے فوراً نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگارا
وہ خواب غفلت میں کوئی کوتاہی کیے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. معصومین تک نہیں گیا. امام علی کے غلاموں میں سے ایک ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو معصوم ہیں ہم نہیں پہنچ سکتے. کچھ سیکھے مالک و قمبر سے. یہ ہے مومن کی علامت. درگزر. یہ نہیں کہہ کہ دیکھو میں کون اور تم کون. میں ایک بغیر کپڑے کا، بغیر زبان کا، بغیر کسی چیز کا اس دنیا میں آیا ہوں. تم کس طرح آئے ہو؟ اگر مجھ سے زیادہ کچھ لے کے آیا تو بتا دینا. اور میں 2 ٹکڑا کپڑا لے کر قبر میں جاؤں گا، اگر تو اس سے زیادہ لے جاؤ گا تو مجھے بتا دینا. انسان کا بس یہ ہے کیسا آیا اور کیسا جائے گا. یہ بیچ میں تو ان کا امتحان ہے. کسی کو دیا امتحان میں ڈال دیا، کسی سے لیا تو امتحان میں ڈال دیا. یہ سب امتحانات ہیں. اتنا مال پہ، مقام پر، ان چیزوں کے اوپر زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے ساتھ کوئی چیز رہنے والا نہیں ہے. نہ مال تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، نہ بیٹا تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، نہ تمہارا مقام قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا. بس ایک ہی چیز جائے گا، وہ ہے نام اعمال. نام اعمال میں دم ہے تو کام آئے گا، ورنہ نہیں. ورنہ قبر کا جو پہلی رات کا فشار ہے قبر. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی بھی شریعت میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملتا. ہاں ملتا ہے کہ فاتحہ کرو مردوں کے لیے، طلب مغفرت کرو، لیکن بحیثیت عبادت اگر رکھا ہے تو شب اول قبر کا بھائی نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے اس مردے کا نام لے کے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شب اول قبر میں جو فشار آتا ہے مردے کے اوپر، اور باقاعدہ آج کل کے دور میں یہ ثابت بھی ہوا ہے. ابھی تو میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک مومن کو دکھا دوں. ایک واقعہ ہوا ہے کردستان میں کہ ایک شخص مارا گیا ہے، ان کو فوراً دفنا دیا ہے. 3 گھنٹے کے بعد، صرف 3 گھنٹے کے بعد قاضی نے کہا کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ مرا کیسا. ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان دفنا دیا ہے، 3 گھنٹے کے بعد نکالا ہے، وہ جوان کا شکل ہی دوسرا ہے. جو آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں دکھا دوں گا، اس کا کلپ میرے پاس ہے. تو شب اول قبر کا جو فشار ہے وہ اس کو کم نہ سمجھے. یہ سب اخلاقیات میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں اپنی دوسری علامت کی طرف جانا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ حدیث بھی ساتھ دے دوں. دوسری علامت کیا ہے؟ کہ بحث نہیں، بدلہ نہیں. بدلہ لے سکتا ہوں لیکن نہیں لیا. وہ ہنر نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے چلو میں نے معاف کر دی. وسائل گناہ میرے پاس نہیں ہے، میں تو گناہ کرتا نہیں. جب ایک چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس میں کیا ہنر ہے میرا؟ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، اور میں نے بدلہ نہیں لیا، کوئی بھی ہنر نہیں ہے. میرے موڈ اچھا ہو اور میں آپ سے اچھے گفتگو کروں اور ہنسوں، یہ کوئی ہنر نہیں ہے. ہنر اس وقت ہے کہ جب میں غصے میں ہوں اور آپ سے میں مسکرا کے بات کروں. ہنر وہ ہے کہ میرے پاس طاقت ہے لیکن میں آپ سے بدلہ نہ لوں. میں آپ کو تنگ کر سکتا ہوں لیکن نہ کروں، اس وقت ہنر ہے.
اخلاق، اور اخلاق کا سب سے پہلا پوائنٹ جو 0 پوائنٹ ہے وہ ہے ہر انسان کا گھر کے اندر، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم لوگ جب جا کے شادی کے لیے تقاضا کرتے ہیں، کاش اس زندگی کے لمحات کو کوئی ویڈیو میں اتار کے دکھا دے اس مرد کو جو ذلیل و خوار اس گھر کے پیچھے کہ یہ لوگ ہاتھ ہو کے لڑکی ہمیں دے، اور لڑکی والے بہانہ کر رہا، کبھی استخارے کا، کبھی سوچ رہے، کبھی بزرگوں کا مشورہ کا انتظار کر رہا ہے، ذلیل و خوار۔ اب جب لڑکی کو لے کے آیا گھر میں اور ان کے جناب عالی کے توقعات سے ذرا الگ نکلی، تو 2 منٹ میں 2 الفاظ میں اس کو نکالنا چاہتا ہے، اور بہانہ کیا ہے؟ کوئی بھی خاص بہانہ نہیں، بس ہمیں پسند نہیں ہے، جیسے اس بندے نے اپنے آپ کو آئینے میں کبھی دیکھا نہیں، جو دوسروں کا عیب نکالتا ہے، خود اپنا عیب کبھی دیکھا نہیں۔ گھر میں جو بد اخلاق رہتا ہے اس کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ عملی طور پر ایک مسلمان رسول اللہ کے زمانے میں مر گیا، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، رسول اللہ کے مجمع میں بیٹھنے والا ایک عام صحابی، ان کا جنازے میں رسول اللہ ننگا سر ننگا پیر، اور جنازے کے ساتھ ساتھ گیا۔ جب جنازہ پہنچا قبرستان، اس قبر میں رسول اللہ پہلے لیٹا کہ اس برکت میں ذرا برکت آ جائے اس قبر میں، اس کے بعد جا کے اس مسلمان کو دفنا دیا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ اب میرے لیے کوئی غم نہیں ہے بیٹا، تمہارا جگہ معلوم ہو گیا، تو جنتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آرام سے آرام سے، اتنا جلد بازی نہ کرو، اتنا جلد بازی نہ کرو، میں نے یہ سب جو کیا ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ تیرے بیٹے کا جو عذاب اول شب قبر وہ کم ہو جائے۔ اس عذاب کو کم کرنا چاہ رہا تھا میں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا بیٹا گھر کے اندر بد اخلاق تھا، اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر۔ اب ضروری نہیں ہے ظالم وہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، اپنے زبان سے ظالم ہے، اپنے نگاہوں سے ظالم ہے، اپنے فیصلوں سے ظالم ہے۔ جب ہم لوگ گھر پہ اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اس وقت ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر پہ ایک بہن بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، جو مولا علی نے فرمایا من دق باب الناس دقت بابو، جتنا تم کرو گے اتنا ہی کوئی آئے گا، اتنا ہی جواب ملے گا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ایسے دنیا میں مکافات عمل نہیں ہے، بالکل مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے۔ ظلم کرو گے، تمہارے بچوں کے اوپر کوئی آ کے ظلم کرے گا، اس وقت تمہارے پاس پھر کوئی بھی چارہ نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہو کہ پروردگارہ یہ کیوں ہوا۔ اور اگر یاد ہے 2-3 شاید 1 مہینہ پہلے کہا کہ یہ گڈ لک اور بیڈ لک، ہمارے میں یہ گڈ لک اور بیڈ لک نہیں ہے، یہ سب ہمارے اعمال ہے، یہ سب ہمارے اعمال ہے۔ دیکھو ہم نے کیا کیا، اس باپ کی طرح جب اس کا بیٹا درخت سے باندھ کر اسے مار رہا تھا، کوئی رہگزر آ کے بولا کہ شرم کرو، تو اپنے باپ کو مارتے ہو، کہا چھوڑو مارنے دو، کیونکہ یہی حرکت میں نے اپنے باپ سے کی، میں نے اپنے باپ پر ظلم کیا، اس لیے یہ میرے بیٹا ایسا نکلا۔ یہ ہے دنیا۔ جواب ظلم ظلم نہ ہو، نیکی نہ کرنے کے جواب میں نیکی کرو،
میرا مولا فرماتا ہے کہ جتنا وہ اپنے توہین کا درجہ بلند کرتا ہے اتنا ہی میں اپنا ایمان کا والیوم زیادہ بڑھاتا ہوں. میں اس الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہوں کہ بچہ بھی سمجھے. والیوم وہ اپنے خباثت کا والیوم بڑھاتا ہے, تم اپنے ایمان کا والیوم بڑھاؤ. اور اس کا مثال بہت آسان ہے کہ آپ سمجھو اس کا وجہ کیا ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کم ہو رہا, نہیں. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آپ کا کیا حیثیت ہو رہی ہے. آپ خود ایک مثال ہے, آپ 2 شیشی لے لیں, 2 شیشی لے لیں, ایک رنگ کا, ایک کمپنی کا, ایک سٹائل کا, سب. ایک میں گلاب اور عنبر ڈالیں اور بند کریں اس کو, اور دوسری شیشی میں گند اور کیچڑ ڈال دیں اور بند کریں صحیح طرح. ایک مجمع میں گلاب اور عنبر کا شیشی کو توڑ دے, دونوں ایک جیسا شیشی ہے, بوتل ایک جیسا ہے. ایک مجمع میں اس گلاب کا بوتل کو آپ توڑ دے, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کہیں گے واہ کیا خوشبو, سب تعریف کریں گے. اور جہاں کیچڑ کا بوتل آپ نے گرا دیا, پھینک دیا, توڑ دیا, جتنے مجمع میں لوگ کرے ہوئے اپنے ناک پکڑ کے بھاگ جائیں گے, کیونکہ یہ گند ہے, ادھر یہاں سے نکلنا ہے. بوتل ایک جیسا ہے, انسان بھی ایک جیسا ہے. غصے کے عالم میں انسان اپنے اندر کو باہر ابھارتا ہے. اب اندر کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنا ایمان میں ہے اور کتنا نہیں ہے. مومن ہے تو ظاہر کرو. مومن کی علامت یہ ہے کہ اس حالات میں جیسا کہ نا اود کی طرح, پچھلے جمعے کو یہ کہا نا, اود کی طرح, اود کو جتنا زیادہ جلاؤ اتنا ہی خوشبو زیادہ دے گا. اود کو نہ جلاؤ تو بڑا مشکل سے کوئی ذرا سے خوشبو آ جاتی. مومن یہی ہے, جب کوئی اس کو تنگ نہ کرے تو ایک خاموش طبیعت کا سائڈ میں اپنا نماز, روزہ, ورد, اعمال, اپنے زندگی میں مگن ہے, کسی کے کام میں دخل نہیں دیتا ہے, کسی کے پرائیویسی میں جا کے گھستا نہیں ہے, غیبتیں نہیں کرتے. ہم مصیبت یہ غیبت کا یہ بھی وقت بھی ہمارے ساتھ جلدی چھوڑ دیتا ہے. غیبت کا بہت درجات ہیں جو ہم لوگ یہ لفظ, بھائی ہم لوگ تو غیبت نہیں کرتے. ایک بندہ آ کے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ فلان بندے کا یہ کام اگر وہ غلط ہے تو وہ تہمت ہے, وہ تو الگ بات. اگر صحیح ہے, واقعا وہ عادات تمہارے اندر ہے اور اس نے بتا دیا تو یہ غیبت ہوگی. کچھ لوگ تہمت اور غیبت سے بدتر عمل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم لوگ آپس میں دوست ہیں, جب تک اخلاق صحیح ہے, جب تک ہمارا کاروبار چل رہا ہے, آپس میں صحیح ہے. جس دن بگڑ گئے, اسی لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا کہ ایسے بندے کے ساتھ دوستی کرو جو 3 دفعہ تم اس کا توہین کرو یا کچھ بھی کرو, وہ باہر جا کر تیرا غیبت نہ کرے, تیرے برائی نہ کرے. اب وہ ایسا مومن کیسا کہاں مل جاتا ہے آج کل. اور ہم لوگ آپس میں دوست ہیں, چل رہے بالکل صحیح ہے. جس دن دوستی ہماری ختم ہو گئی, کوئی بیچ میں ایسا مشکل آ پڑا, غیبت بھی نہیں کرتے نہ تہمت لگاتے ہیں, سارے لوگوں کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ چوروں میں اس کے بارے میں ایسا چیز جانتا ہوں جو میں کہہ نہیں سکتا ہوں, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن پورا مجمع میں یہ پتا چل گیا کہ اس بندے کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں معلوم. اس نے کچھ نہیں کہا لیکن سب کچھ کہہ دیا. اس کے بارے میں کیا کیا جانتا ہوں تم لوگ جانتے نہیں ہیں, چھوڑو میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. غیبت ہو جائے گی. اور تم نے کیا ہے؟ اگر اس کے گناہ 1% ہے
تم نے 200% کر دیا. اب جتنا انسان ہے، جتنا دماغ ہے، اتنا ہی سوچے گا یہ بندہ یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا. تمام گناہ ان کے سامنے ترے میں لا کے ڈال دیں گے. یہ تہمت اور غیبت سے بھی آگے. مومن کی علامت ہے صبور ہے، بےہودہ بحث نہیں. مومن کی علامت ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا. مومن کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ سختی سے آ جائے تو نرمی سے پیش آؤ. جتنا بھی وہ سختی کرے تم اور محبت پھیلاؤ، تاکہ بتا تو چلے کہ اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. کتابیں بڑی پڑھی ہے نا، اہل بیت کے ماننے والا کیسے ہیں. کبھی قمبر کی کہانیاں تو کبھی مالک کی کہانیاں. پتا چلتا نا کہ یہ اہل بیت سے منسوب ہے. اور ہم لوگ اپنے اس کردار کو لے کر بڑے بدتمیزی کے ساتھ، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں میرے اندر بھی کوتاہی ہے. ابھی کوئی بات ہی نہیں چلی، سیدھا میں کہتا ہوں میں جعفری ہوں، میں علی کے ماننے والا ہوں، میں مومن ہوں. پہلے اپنے گریبان میں تو دیکھے، اپنے گریبان میں تو دیکھے اپنے دوستوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. تم سے جو کمتر ہے اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا، اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے میں آیا اسلامی روح سے آپ پیش آئے. واقعا علی کے ماننے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم ہیں. اگر یہ ہے تو آپ مطمئن ہو جاؤ. آپ خود اپنے لیے ایک میزان ہے، حب علی میزان. ہمارے لیے حب علی میزان ہے. جتنا بھی حب علی تمہارے دل میں ہے اتنا ہی علی کے کردار کو اپنے زندگی میں داخل کرو. اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو سمجھو کہ حب علی تمہارے دل میں نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک میزان. اب اس میزان کے تحت ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کتنا مومن ہیں اور ہم ایمان کے کس درجے میں فائز ہیں. بس پروردگار عالم کوئی مختصر کلام جو پچھلے جمعے کو دیا آج بھی وہی. یہ کیونکہ ضروری ہے یہ باتیں. شکایتیں میرے پاس اتنی آ جاتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک ادنا ترین چھوٹا سا طالب علم ہوں، کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں ہوں. اب لوگ آتے ہیں التماس کرتے ہیں خدا را یہ کرے وہ کرے، فلان بندے نے اپنے بیوی کو ایسا ظلم کر کے اس کو طلاق دے رہا ہے، فلان بندے نے پتہ نہیں کیا کیا. اب میرے ہاتھ بند ہے، نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میرے پاس کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی مانتا ہے. میں تو ہمیشہ یہی مثال دیتا ہوں، جب لاکھوں میں انبیاء ہزاروں میں اولیاء گزرے ہیں، اس دنیا کو جس طرح سدھارنا چاہیے نہیں سدھار سکا تو محمود موسوی کیا کرے گا؟ میرے بس میں کیا ہے؟ شکایات آتی ہے تو ہمارا پر فرض بنتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ آج آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ معمولی کوتاہی کی وجہ سے ایک لڑکی کو آپ طلاق دے رہے ہو یا اپنے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا کے آپ مار رہے ہو. کل آپ یہ سوچ لینا جب تیرے بیٹی کے اوپر یا تیرے بہن کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے پھر کبھی بھی نہ کہنا کہ خدایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ مکافات عمل ہے. اعمال درست کرے، عدالت پسند ہو، کیونکہ یہ عدالت کا مہینہ ہے، امام زمانہ کا مہینہ ہے. جو عادل کا انتظار میں ہو وہ عدالت پسند بھی ہو جائے. اپنے آپ کو مومن بنائے تاکہ ایمان کل کے فرزند جب آ جائے ہم کو قبول کرے. یہ سب سے بڑی بات ہے. خوشنودی ہے اہل بیت دیکھے کس میں ہے اس میں عمل کرے، چاہے وہ میرے لیے سخت ہو آسان ہو وہ کچھ بھی ہو،
لیکن اہل بیت جس میں خوش ہو وہی صحیح ہے. آخر الکلام وافضل النصیحہ کتاب اللہ العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.